فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدانا أرضه. أول الدين معرفته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اول آخر درود پڑھ کر کے ام حبیبہ بنت شاکر حسین ابن رعایت حسین افسری بانو بنت نثار حسین لیاقت حسین ابن محمد صفتہ وسیم الحسن ابن شاکر حسین، ان کی ارواح کے لیے آپ حضرات سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سوروں کا ثواب. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیہ کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور آپ کے پروردگار کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں پہ فوراً دوسرا حکم سنایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احسان کر کے جتانا، یہاں احسان کا مطلب ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا.
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف فلا تقل لہما. پروردگار عالم کہتا ہے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، ان کو چھڑکنا بھی نہیں. افن یعنی اف تک، اس سے کم اگر جملہ ہوتا تو اللہ ضرور قرآن مجید میں نازل کرتا. قولاً کریمہ، جب بات کرنا ان سے تو بڑی ہی اچھی اور شریفانہ گفتگو کرنا. پھر پروردگار آگے ارشاد فرما رہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو ان کے لیے جھکا دینا. یعنی جب ماں باپ کے سامنے جانا تو سینہ تان کر کے نہ جانا، بازو کی مچھلیوں کو کھلا کر کے نہ جانا. جب جانا تو انکساری کے ساتھ جانا، شانوں کو جھکا کر کے جانا. اور پھر کیا کہتا ہے پروردگار؟ اور ان کے حق میں دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار جیسے بچپنے میں انہوں نے میری پرورش کی ہے اسی صورت سے تو ان دونوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. یعنی ماں باپ کی عظمت بتاتے ہوئے پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں جھڑک دیں، اڑک دیں تو گھر چھوڑ کے نہ بھاگ جانا، ان سے ناراض نہ ہو جانا. اگر ایک آدھ تماچا مار دے تو پھر کیا کریں؟ ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. کیسے دعا کریں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار جیسے بچپنے میں، چھوٹپنے میں میرے ماں باپ نے میری پرورش کی ہے اسی صورت سے تو اپنی رحمت ان دونوں پہ نازل فرما. یہ ہے ماں باپ کی عظمت. آئیے سنیے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام نے کہا بڑی خوشی کی بات، جاؤ جہاد پر، اگر مر گئے تو شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے گا، اور اگر زندہ واپس آ گئے تو تمہاری ساری خطائیں بخش دی جائیں گی، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ آنے والا شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ ضعیف ہیں، جب میں جانا چاہتا ہوں تو رنجیدہ ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. پھر پیغمبر اسلام نے کیا جملہ استعمال فرمایا؟ آپ نے فرمایا جاؤ ماں باپ کی ایک دن اور ایک رات کی خدمت کرنا 1 سال کے جہاد سے افضل و بہتر ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. یعنی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا 1 سال کا جہاد اگر کرو گے اس سے بہتر ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ 1 دن اور 1 رات ان کے ساتھ رہو گے. وہ تمہارے رہنے سے مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو 1 سال کے جہاد سے افضل و بہتر. ایک شخص ہے جو مسلمان ہو گیا، نصرانی تھا، حج میں گیا، حج سے جب واپس آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے مولا میرے گھر والے نصرانی ہیں اور ان کے ساتھ کیا میں رہ کر کے گھر میں ان کے ساتھ کھا پی سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا کیا سور کا گوشت کھاتے؟ کہا نہیں. کہا تم ان کے ساتھ رہ سکتے ہو. اور میری ماں ضعیف ہے اور بہت زیادہ نابینا بھی ہو گئی ہے، ضعیف بھی ہے. تو امام نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی خدمت کرنا، اور دیکھو اگر وہ مر جائے تو اس کو کسی اور کے حوالے نہ کرنا، تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا اور تم ہی جنازہ اٹھانا. جب چھٹے امام نے اس کو بتا دیا، جو نصرانی تھا مسلمان ہو گیا، حج سے واپس آیا
اور آنے کے بعد ماں کے سرہانے بیٹھ کر کے ماں کے کپڑے دھلتا ہے، ماں کو نہلاتا ہے، ماں کو کھانا کھلاتا ہے، بڑی تیمارداری، بڑی شریفانہ گفتگو، ماں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو ماں نے ایک مرتبہ کہا، میرے لال، جب تک تم ہمارے مذہب پہ تھے تب تو ایسی تم خدمت میری نہیں کرتے تھے، آج کیا ہو گیا تم اتنی اچھی خدمت کر رہے ہو؟ کیا مادر گرامی رسول کا ایک فرزند ہے جس نے مجھے تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، نیک برتاؤ کریں۔ تو ماں کہتی ہے ایسا شخص تو رسول ہونا چاہیے، تو انبیاء کا کردار ہے۔ کہا نہیں ماں، وہ رسول نہیں ہے، رسول کا فرزند ہے۔ اس نے مجھے تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ تو ماں نے جب بیٹے کی یہ تیمارداری دیکھی، یہ خدمت دیکھی، یہ پیار دیکھا، یہ محبت دیکھی، تو ایک مرتبہ کہنے لگی، بیٹا تیرا مذہب تو ہمارے مذہب سے اچھا ہے، بیٹا اپنا عقیدہ مجھے بھی بیان کر دے اور وہ سارے اعتقاد بھی بتا دے اور مجھے بھی مسلمان کر دے۔ بیٹے نے ماں کو کلمہ شہادتین پڑھایا اور ماں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی اور سارے اعتقاد کو بتایا۔ ماں سنتی رہی، خوش ہوتی رہی۔ اس کے بعد نماز ظہر پڑھا ماں نے، نماز مغرب پڑھا، چاہے بیٹھے بیٹھے پڑھا، اٹھ کر نہیں پاتی تھی، یہاں تک کہ حکم ہے کہ لیٹ کر کے، اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھو، نماز کے یہاں تک حکم ہے۔ تب جب کہتا ہے کہ میری ماں ظہرین کو پڑھا، مغربین کو پڑھا، آدھی رات کا جب وقت آیا تو ماں کی حالت بگڑنے لگی، خراب ہونے لگی۔ ماں نے بلایا، بلانے کے بعد کہا، بیٹا پھر وہ اعتقاد جو تمہارا عقیدہ ہے بیان کرو۔ وہ بیان کرنا شروع کیا، بتانا شروع کیا اور ماں کو کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ وہ کہتی ہے، وہ کلمہ پڑھتی جاتی ہے اور سارے عقیدے کے سن کر کے خوش ہوتی جاتی ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میری ماں یہ سنتی ہی رہی اور اس کے جسم سے اس کی روح ایسے نکل گئی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ پتہ چلا جب اہل بیت اطہار کی محبت ہوتی ہے تو ایسے دم نکل جاتا ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا، آج پھر پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ 11 امام کی خدمت میں ایک شخص آ کر کے کہتا، مولا کچھ کافر بھی تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، کچھ مومن بھی تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں۔ امام نے فرمایا، کافر جو تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں ان کو یہیں سے گناہ ملنا شروع ہوتا اور آخرت تک ملتا رہے گا۔ مومن جو تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، جو دنیا میں گناہ کیے ہیں تاکہ اس کی سزا یہیں ختم ہو جائے، آخرت میں زیادہ اس کے اوپر کوئی تکلیف نہ ہو۔ کا مولا یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک کافر دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے اور ایک مومن بھی دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے۔ امام نے فرمایا، کافر نے اگر دنیا میں کوئی نیک کام کیا ہے، کوئی مدرسہ بنوا دیا ہے، کوئی اسکول بنا دیا ہے اور اسے کسی نے اچھا سبق حاصل کر لیا ہے یا کوئی اور اچھی نیکی کی ہے تو اس کو دنیا ہی میں اللہ جزا دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جو مومن کی روح دیکھتے دیکھتے نکل جاتی ہے اس کو یہیں سے ثواب ملنا شروع ہوتا ہے اور آخرت تک یعنی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت اور اہل بیت اطہار کی محبت۔ اہل بیت اطہار کی محبت کی بات جب آئی ہے تو ایک چیز سن لیجئے اور وہیں سے عرض کر دوں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کہاں کہاں کام آتی ہے، کیسے کام آتی ہے، اور ان کی جب محبت ہوتی تو آدمی کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اہل بیت اطہار کی نشست، اور ایسی نشست ہے جہاں رسول اسلام ہیں، مولائے کائنات ہیں، شہزادی کونین ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، جناب سلمان فارسی ہیں، جناب فضہ ہیں، سب کے سب بیٹھے ہوئے۔ اللہ کو یہ نشست بہت پسند آئی اور کہا، جبریل کہاں پروردگار؟ کہ دیکھو اہل بیت اطہار سب بیٹھے ہوئے ہیں، نشست مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ کہا پروردگار کیا کروں؟ کہا یہ تشت لے جاؤ، ان کی خدمت میں پہنچا دو۔
जिब्रील तश्त लेकर आए, उस तश्त में शहद था, एक बारीक सा बाल पड़ा था। अल्लाह ने कहा जा करके कह देना अहले बैत अतहार से इसका मतलब बयान करें। तश्त आ गया, अहले बैत के सामने रखा गया, पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में लाए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह को नशिस्त बड़ी पसंद आई है। उसने कहा ये तश्त ले जाओ और कह दो हर एक अपना अपना मतलब बयान करे। पैगम्बर इस्लाम ने जब तश्त को देखा, उसमें शहद था, शहद में बारीक सा बाल पड़ा हुआ था, तो आपने फरमाया इसका मतलब कौन बयान करेगा? जनाब फिजा खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह मैं कहूँगा फिजा तू इस घराने की कनीज है, यहाँ 10वें दर्जे पर फायज सलमान बैठे हैं, मौला अली बैठे हैं, हसन हुसैन बैठे हैं, पैगम्बर इस्लाम बैठे हैं, शहजादी बैठी है, और तू कह रही सबसे पहले मैं बयान करूं। फिजा कहती हैं पहले इस घराने की कनीज का मर्तबा पहचान लो, फिर शहजादी का मर्तबा पहचानना। अल्लाह अकबर, क्या मंजिल है। कहा या रसूल अल्लाह आप इजाजत देते मैं बयान करूं? कहा हाँ फिजा तुम्हें इजाजत। फिजा का मतलब चांदी का होता है और उसका एक निसाब होता है, जो निसाब के बराबर हो जाए तो वो फिर जब निसाब हो जाता है तो वो निकाला जाता है, और उसी सूरत से जैसे खुमुस है जब उसके ऊपर वाजिब हो जाता है, ज़कात है, हज है, यानी जब निसाब की मंजिल में पहुंच जाता है, जैसे किसी पास 40 बकरी हो गई तो 1 बकरी, तो फिजा का मतलब होता है चांदी। अगर चांदी निसाब में आ गई तो उसकी निकलेगी वो। तो जनाब फिजा कह दिया रसूल अल्लाह आप आगाह हो, ज़कात तश्त से ज्यादा रोशन, ज़कात निकालने में जो मजा है वो शहद से ज्यादा शीरी। लेकिन या रसूल अल्लाह ज़कात निकाल कर मुस्तहिकीन तक पहुंचा देना ये बाल से ज्यादा बारीक। जो जनाब फिजा बयान कर चुकी तो सलमान फारसी कहते या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाजत। हाँ सलमान तुम्हें भी इजाजत। जनाब सलमान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आप आगाह हो, ईमान तश्त से ज्यादा रोशन, ईमान लाने में जो मजा है वो शहद से ज्यादा शीरी, और ईमान ला करके दुनिया से बाईमान उठ जाना ये बाल से ज्यादा बारीक। मैं कहूंगा सलमान तुम क्यों नहीं ये कह देते सलमानो मिन्ना अहले बैत की सनद पा जाना ये बाल से ज्यादा बारीक है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हजरात की जबान से सुभान अल्लाह वाह निकला, यह अहले बैत अतहार वाकई तारीफ के काबिल। जनाब इमाम हसन खड़े होते, नाना क्या मुझे भी इजाजत है? कहा जी इजाजत है। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जल्दी से मजलिस तमाम हो जाए, ताकि एक चीज जब इंसान के जहन में हो जाती है और वो सुनने लगता है तो उसको अच्छी लगती है, जब सुन लेता है तो उसको एक खुशी महसूस होती है और महजूज होता है। इमाम हसन खड़े हो गए, नाना आप आगाह हो, मेहमान तश्त से ज्यादा रोशन, मेहमान की मेहमान नवाजी शहद से ज्यादा शीरी, और मेहमान की मेहमान नवाजी करके खुशो खुर्रम वापस कर देना ये बाल से ज्यादा बारीक। यानी मेहमान का आना बाइसे बरकत, और जब जाता है तो सारी गुनाहों को लेकर के जाता है। इमाम हुसैन खड़े हो गए, नाना इजाजत है? हाँ बेटा। इल्म तश्त से ज्यादा रोशन, इल्म हासिल करने में जो मजा है वो शहद से ज्यादा शीरी, लेकिन इल्म हासिल करके उस पे अमल करना ये बाल से ज्यादा बारीक। इमाम हुसैन बयान कर चुके, अब कौन बाकी रह गया? अब कोई बाकी नहीं, अभी तो बाकी है ही हैं, अब कोई बाकी नहीं है, नहीं अभी सब बाकी है। जनाब फातिमा ज़हरा कहती हैं, बाबा क्या मुझे इजाजत है? हाँ बेटी तुम्हें भी इजाजत है। का बाबा आप आगाह, इफ्फतो इस्मतो इफ्फत शहद से ज्यादा शीरी, और इफ्फतो इस्मतो इफ्फत में हासिल करने में जो मजा है वो शहद से ज्यादा शीरी, और इस्मत की चहाड़ दीवारी में रह करके पर्दे की तबलीग करना ये बाल से ज्यादा बारीक। वाह जनाबे
सैयदा बेहतरीन आपने पर्दे के यानी घर के अंदर रह करके पर्दे की तबलीग जैसी आपने की है ऐसी कोई औरत कर भी नहीं सकती। जब जनाबे फातिमा ज़हरा बयान कर चुकी, हजरत अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह क्या मुझे इजाजत है? कहा जी आपको भी इजाजत। सुने तवज्जो से, आपने फरमाया शुजात और बहादुरी तश्त से ज्यादा रोशन, शुजात और बहादुरी हासिल करने में जो मजा है वो शहद से ज्यादा शीरी। लेकिन या रसूल अल्लाह सुलबों को पहचान करके तलवार चलाना ये बाल से ज्यादा बारीक। बादशाह शम्स मौलाए कायनात की तलवार को देखकर ईमान लाया था। जब आपकी तलवार चलती थी तो 7 गज की हो जाया करती थी। अब कौन बाकी है? सलमान मुस्कुराए। पैगंबर इस्लाम ने पूछा सलमान मुस्कुराने का सबब क्या? या रसूल अल्लाह सबने बयान किया, आपने नहीं बयान किया। क्या मेरी ज़बानी सुनो, सल्तनतो हुकूमत तश्त से ज्यादा रोशन। सल्तनतो हुकूमत हासिल करने में जो मजा है वो शहद से ज्यादा शीरी। लेकिन ए सलमान, सल्तनतो हुकूमत पर बैठ करके अदालत के साथ फैसला करना ये बाल से ज्यादा बारीक है। ये पैगंबर इस्लाम ने बयान किया। जिब्रील से ना रहा गया, क्या या रसूलुल्लाह मैं भी बयान करना चाहता। अच्छा जिब्रील तुम भी बयान करो। कहा जी क्या बयान कीजिए। क्या जन्नत तश्त से ज्यादा रोशन, जन्नत के मेवे शहद से ज्यादा शीरी। जन्नत में पहुंच करके उन मेवे को हासिल करना बाल से ज्यादा बारीक। अब कौन बाकी? अब तो कोई बाकी नहीं। एक मरतबा मशीयत झूम करके कहती है, मेरी ज़बानी भी तो सुन लो। अल्लाह कहता है, तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी आपके सुनने की बात, अहले बैत तश्त से ज्यादा रोशन। अहले बैत की मोहब्बत में जो मजा है वो शहद से ज्यादा शीरी। अहले बैत की मोहब्बत पे मर जाना ये बाल से ज्यादा बारीक है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये अहले बैत तहार है जिनकी मदहा हो रही है, जिनकी तारीफ हो रही है। तो पता चला कि माँ बाप अगर अच्छे होते हैं तो बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, और माँ बाप अगर सही तालीम दे देते हैं तो बच्चे सही तालीम पा जाते हैं। सारी चीजें माँ बाप की नहीं होती, बच्चों में कुछ चीजें ऐसी आती जो खुद बखुद वो दीदार हो जाते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं, रोजा के पाबंद होते हैं, हर एक के पाबंद होते हैं। देखिए यहीं पे एक बात आ गई है तो अर्ज करता चलूं। जब ये दीदारी की बात आई, सैयद सज्जाद जब पलट करके मदीने वापस आए हैं तो कुछ लोग आए, ताज़ियत पेश किए। सैयद सज्जाद गिरिया करने लगे, कहा मौला हम आए, कुछ हमारे लिए पैगाम है। आपने फरमाया 3 पैगाम है। क्या मौला बताइए? इमाम ने फरमाया 3 काम न करना। का मौला बताइए? इमाम ने फरमाया जब यजीद के दरबार में गया, यजीद शराब पीता था, जो बच जाता था मेरे बाप के साथ बेअदबी करता था। अब अगर कोई शराब पीता नजर आता है तो मुझे यजीद का दरबार याद आता है, लिहाजा शराब को मुंह न लगाना। का मौला दूसरी बात? का दूसरी बात यह है, जब यजीद के दरबार में पहुंचा, यजीद ताजी ताजी दाढ़ी मुढ़ा करके और तख्त पर बैठा था। अब अगर कोई दाढ़ी मुढ़ाए हुए मुझे नजर आता है तो मुझे यजीद का दरबार याद आता है। पता चला जवान बच्चे जब हो जाते हैं तो इतने दीनदार होते, माँ बाप को कहने की जरूरत नहीं होती हो, दाढ़ी भी रख लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, और अहले बैत के बताए हुए वसूल कवानीन पर अमल भी करते हैं। उनको भी सवाब मिलता है, वालिदैन को भी सवाब मिलता है, अल्लाह भी खुश होता है, रसूल भी खुश होता है। तीसरी बात यह है, मैं यजीद के दरबार में था, यजीद शतरंज खेलने में मशगूल था। अब अगर कोई शतरंज खेलते हुए नजर आता है तो मुझे यजीद का दरबार याद आता है। अब कौन अज़ादार है जो सैयद सज्जाद के इस पैगाम को ठुकरा देगा? लिहाजा जो मेरे इमाम ने पैगाम दिया है, शराब से दूर हो जाए, चेहरे पे अगर दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी रखा ले, और शतरंज वगैरह से करीब न जाए, इसलिए कि मेरे इमाम ने आंसू बहा करके ये बात बताई। तो आज एक मरहुमा की साले सवाब की मजलिस है,
اور بیٹی کے دل میں ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے. میری بہن تھی. بہن اور بھائی کا مرتبہ اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو واقعی بہن کی جو محبت ہوتی ہے، بھائی کی جو محبت ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے بہن جان دینے کو تیار ہو جاتی ہے. اور یہی تھا جب مولا کائنات نے اپنے بھتیجے عبداللہ کے ساتھ جناب زینب کی شادی کی تو یہ کہہ دیا تھا کہ زینب روز ملنے آئے گی یا حسین روز ملنے آئیں گے، یا اگر حسین جانا چاہیں تو زینب کو روکنا نہیں. یہ مولا کائنات نے پہلے ہی شرط رکھ دی تھی. تو ماں کی عظمت، بہن کی عظمت، بھائی کی عظمت، دیکھیے 2-3 رشتے ہیں جس میں قینچی لگ سکتی، لیکن ایک رشتہ ہے جس میں قینچی نہیں لگ سکتی. مثلا زن و شوہر کا رشتہ، اس میں قینچی لگ سکتی. ماں باپ کا رشتہ ہے، اس میں قینچی لگ سکتی. لیکن ایک رشتہ ہے جس میں قینچی نہیں لگ سکتی. وہ رشتہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سن لیجئے. زن و شوہر کے رشتے میں قینچی لگ سکتی. کیسے؟ اگر شوہر نے طلاق دے دیا، قینچی لگ گئی، رشتہ کٹ گیا. ماں باپ کے رشتے میں، بیٹے اور باپ، بیٹے اور ماں کے رشتے میں قینچی لگ سکتی ہے. اگر بیٹے کو باپ نے آگ کر دیا، ماں نے آگ کر دیا تو قینچی لگ گئی، رشتہ کٹ گیا. مگر یہ آگ دنیا میں ہو گیا. ماں کے مرنے کے بعد اتنی نیکیاں کی، اتنی مجلسیں کی، اتنا کار خیر کیا، جو دنیا میں آگ ہوا تھا وہ آخرت میں اتنی نیکی کر دی، آگ ختم ہو گیا. ایک ہی رشتہ جس میں قینچی نہیں لگ سکتی وہ ہے بھائی بھائی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، جس میں قینچی نہیں لگ سکتی. اگر کاٹنا بھی چاہے تو بھائی بھائی ہمیشہ رہے گا، بہن بھائی ہمیشہ رہیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو میرا مقصد ہے کچھ ایسی چیز بتا دی جائے. مرحومہ بہن کی مجلس ہے تاکہ اس کے ذریعے اگر کچھ ثواب حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ انسان عمل پیرا ہو جائے تو ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا میں روزانہ صبح شام 360 مرتبہ پڑھتا ہوں. انسان کی بدن میں 360 رگ ہے. 180 رگ چلتی ہے، 180 رگ رکی ہوئی. کیا پڑھتے پیغمبر اسلام صبح شام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین کثیرن علی کل حال. ساری حمد پروردگار کی ہے جس حال میں رکھے. پیغمبر اسلام کہتے 180 رگ میں سے اگر کوئی جو متحرک ہے رک جائے تو رات کی نیند اڑ جاتی ہے، اور جو 180 رگ جو رکی ہوئی اس میں سے کوئی چلنے لگے تو بھی رات کی نیند اڑ جاتی ہے. لہذا انسان کو چاہیے صبح شام کتنا ٹائم لگے گا، الحمدللہ رب العالمین کثیرن علی کل حال پڑھتا رہے. انشاءاللہ یہ جو ہارٹ وغیرہ کا مریض ہو جاتا، مریض بھی نہیں ہوگا. اور یہاں تک ہوتا ہے جب ہارٹ میں کوئی رگ ایسی ہو جاتی نہیں کام کرتی، جو 180 رگ رکی ہوئی اسی میں سے کاٹ کر کے وہ جوڑ دی جاتی. تو لہذا یہ چیز میں نے اس لیے بیان کی، اگر کوئی اس پر عمل پیرا ہو جائے گا، بیٹی ہو جائے، بیٹا ہو جائے، نواسی ہو جائے، نواسا ہو جائے، پوتا ہو جائے، پوتی ہو جائے، اعزا قربا ہو جائیں، بھائی بہن ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ مرنے والی کی روح کو ثواب ملتا رہے گا. دوسری ایک بات اور وہیں سے ربط مسائب، وہ بات یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. امام نے فرمایا نظر بد یہ ہے، یعنی انسان کو اپنی بھی نظر لگ سکتی. آپ آئے داڑھی بنوا کر کے آئے یا نہا دھو کر کے آئے، اچھے لگے، آئینے میں آپ نے اپنی صورت دیکھی، ماشاءاللہ میں بہت خوبصورت ہوں، تو یہ نہ کہہ کر کے رک جائے، بلکہ کہیے پروردگار تیرا شکر ہے جو مجھے تو نے تندرستی عطا کی ہے. جب یہ دعا کریں گے آپ کی تندرستی اور بڑھ جائے گی. پھر امام نے فرمایا اگر تمہاری نظر لگنے کا کسی کے اوپر خطرہ ہے کہ اس کی نظر ہمیں لگ جائے گی، تو امام نے فرمایا جب گھر سے باہر نکلو اور خطرہ ہے کہ اس کی نظر لگ جائے گی تو آپ
سورہ موعظتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لو، کسی کی نظر تمہیں نہیں لگے گی۔ پتہ چلا یہ نظر بد ہے، اگر نہ ہوتی تو امام نہ فرماتے۔ تو عزیزو، بھائی بہن کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ شہزادی زینب اور امام حسین کے دل سے کوئی پوچھے کہ کس طریقے سے بہن اور بھائی کی محبت تھی۔ بہن نے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھیا کچھ ہو جائے، لیکن زینب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں عزادارو، امام کے چاہنے والوں، چونکہ والدہ کی مجلس ہے، بیٹی کو تسکین ہو جائے، ایک فقرہ شہزادی زینب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہیں سے ایک فقرہ شہزادی جناب زینب کے لیے بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، جب شہزادی فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، بی بی منہ کے بل زمین پہ گری اور گرتے ہوئی آواز دیتی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا مجھے کچھ جانب سنبھال لو، کچھ کی جانب سے سنبھال لو۔ فضا دوڑی آئی، اور بتاؤں عزادارو کیا ظلم ہوا ہے، بی بی منہ کے بل زمین پہ گری اور ظالم اوپر سے گزر رہے ہیں۔ کنفذ ملعون نے کا ایسا تہدیانہ مارا، عزادارو فاطمہ تڑپ کر کے رہ گئی۔ روایت کا فقرہ یہاں تک ہے کہ بازو نیلا ہو گیا تھا بی بی کے، اتنا زیادہ ظلم کیا ظالموں نے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، سارا مسائل چھوڑتے ہوئے بی بی کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، بی بی نے وصیت کر دی، علی مجھے غسل دیجئے گا، کفن پہنائیے گا، جنازہ اٹھائیے گا۔ جو وصیت کی مولا کائنات آئے، کب آئے؟ جب بی بی کی شہادت ہو گئی، بچے دوڑے ہوئے آئے، بابا ہماری ماں ہم کو چھوڑ کر کے چلی گئی۔ روایت کا فقرہ، مسجد کوفہ میں میرا مولا علی تھا، غش کھا کر کے زمین پہ گرا۔ اللہ، چاہنے والے دوڑ کر کے آتے ہیں، یہ علی کیا ہو گیا، کیسے بے ہوش ہو گئے، کس نے کیا کہہ دیا؟ کہا ان بچوں سے پوچھو کیا کہہ دیا۔ کہا بچوں کیا ہوا؟ کہا ماں ہماری چھوڑ کر کے چلی گئی۔ مولا کائنات کے لیے لوگ دوڑ کر کے پانی لاتے ہیں، چھیٹا دیتے ہیں، غش سے چونکاتے ہیں، اور غش سے چونکانے کے بعد جب مولا غش سے چونک جاتے، میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہو، چاہنے والوں کا مجمع ہے، لا کر کے چہرے پہ چھیٹا دے کے غش سے چونکایا جا رہا۔ مولا ارے ذرا کربلا کے میدان تک آ جاؤ، علی زین العابدین غش میں پڑا ہے، زینب پانی کہاں سے لائی؟ یہاں تو کہتے آب ہے۔ ارے زینب نے کیا کیا؟ عزادارو، آنسوؤں سے اپنے بیمار کو غش سے چونکایا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، جب جنازہ اٹھنے والا ہوتا ہے تو لوگوں کو بلا کر کے دیدار کرایا جاتا ہے۔ عزادارو، جب یہ مرحومہ مر گئی، بیٹی بھی موجود تھے، گھر والے بھی موجود تھے، بھائی بہن موجود تھے، رشتہ دار بھی موجود تھے، نواسے نواسی موجود تھے، سب موجود تھے، سب نے چہرہ دیکھا۔ عزت و آبرو سے جنازہ اٹھایا گیا، لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا اے بیٹی صبر کر لو، اس لیے کہ تمہاری ماں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا گیا تھا، ارے کوئی پسلی نہیں ٹوئی۔ ہائے سیدہ، جب علی دفن کرنے لگے ایک مرتبہ آواز، یا رسول اللہ، آپ نے جیسا فاطمہ کو دیا تھا میں ویسا واپس نہ کر سکا، یا رسول اللہ، جیسی امانت دی تھی ویسی واپس نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرہ عزادارو، میرا مولا تڑپ کر کے رو رہا ہے۔ فاطمہ زہرا نے یہاں تک کہہ دیا تھا، علی میری قبر کو ویران نہ رکھیے گا۔ جب مولا کائنات دفن کر کے آئے تو جناب زینب نے فضا سے کہا، اے فضا، یہ ساری چیزیں چھپا دو۔ کہا کیا کیا؟ کیا چکی چھپا دو، فلاں چیز چھپا دو، فلاں چیز چھپا دو۔ تو فضا کہتی ہے کیوں شہزادی؟ کہا میرا بابا جب آئے گا تو دیکھے گا، لباس دیکھے گا، چکی دیکھے گا، تو میرے بابا کو گریہ کرنا آ جائے گا۔ فضا نے کہا شہزادی سب تو میں چھپا دوں گی، لیکن جب یہ علی جلتا ہوا دروازہ دیکھیں گے تو تڑپ کر کے کریں یہی تو دروازہ تھا جو سیدہ کے پہلو پہ گرایا گیا تھا۔
पसलियां टूट गई थी, इधर की पसली जा करके उधर लग गई थी। बस अज़ादारों आखिरी फ़िक्रा सुन लो। मौलाए कायनात से बीबी ने वसीयत की थी मेरी कब्र पे आकर के कुरान पढ़ना। बाज़ादारों मौलाए कायनात जाते थे, कब्र पे कुरान पढ़ा करते थे, कब्र को वीरान नहीं रखते थे, फातिहा पढ़ते थे। न जाने अली को क्या क्या याद आता था, आज़ादारों पढ़ते थे, रोते थे। एक मर्तबा पढ़ते रहे कुरान, कब्र लरजने लगी, जैसे मालूम होता है कि बड़ी तेज हिलने लगी। अली ने कहा फातिमा मैं तो बैठा कुरान पढ़ रहा, तुम्हारी कब्र जलजले में क्यों है, हिल क्यों रही है? ए अली आप कुरान पढ़ ले, मेरा बच्चा हुसैन प्यासा है। अरे अली जाओ मेरे बच्चे को पानी पिलाओ। अली आते हैं, हुसैन को पानी पिलाते, मैं कहूँगा मौला आज पानी पिला लीजिए। अरे कल एक वक्त होगा जब शिमर का कुंद खंजर होगा, दिल्ली से बहन ज़ैनब देखती होगी। अरे पिसरे साथ मेरा माजाया प्यासा ज़बहा हो रहा है, एक कतरे आप दे दे। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारे इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद मरहुमा के दर्जात में इजाफा फरमा, उन्हें जवारे आइमा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार उनकी बेटी और नवासे नवासी और आइज़ा क़ुरबा भाई बहन को सबको परवरदिगार सब्र जमील इनायत फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ करके उम्मे हबीबा बिनते शाकिर हुसैन इब्ने रियायत हुसैन, लियाकत हुसैन इब्ने मोहम्मद सिब्तैन, अफसरी बानो बिनते निसार हुसैन, वसीमुल हसन इब्ने सैयद शाकिर हुसैन, इन सब की अरवाह के लिए आप सूरह फातिहा पढ़ करके ईसाल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान सिर के बाद। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान सिर के बाद। होगा शब्बीर के खैमों में धुआं सिर के बाद। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान सिर के बाद। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान सिर के बाद। होगा शबीर के खैमों में धुआं सिर के बाद। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान सिर के बाद। सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ां। सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ां। कौन देगा भला मग़रिब की अज़ां सिर के बाद। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान सिर के बाद। कौन मासूम सकीना पे तरस खाएगा। कौन मासूम सकीना पे तरस खाएगा। कौन समझेगा यतीमों की फुगां सिर के बाद। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान सिर के बाद। अरे लाश अब्बास की दरिया पे तड़प जाएगी।
لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، جب بھی اٹھے گی سکینہ کی صدا، سر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، سر کے بعد اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، رن میں جب روئے گی شبیر کو ماں، سر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، سر کے بعد ارے اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، ہوں گے چہروں پہ تماچوں کے نشان، سر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، سر کے بعد ارے کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، ورنہ تقدیر میں آرام کہاں، سر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، سر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان، سر کے بعد ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں، سر کے بعد